اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، اس ویڈیو میں ہم سورہ الم نشرح کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سلیبس کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو اس سورت کو زبانی یاد کرنا ہے، یعنی کہ حفظ کرنا ہے، اس کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، جو کہ اس ویڈیو میں آپ ڈیٹیل تفصیلی سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مفہوم بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس سورت میں بات کیا کہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کے جو آپ کو کتاب میں الفاظ دیے ہوئے ہیں، جن کا ترجمہ لازمی پتہ ہونا چاہیے، اس کے میں آپ کو معنی بتا دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم ترجمہ کی طرف چلیں گے۔ مشکل الفاظ میں سب سے پہلا لفظ دیا ہوا ہے نشرح، یعنی کہ نون جب آ جاتا ہے کسی فعل کے ساتھ تو وہ ہم کے معنی دیتا ہے۔ تو اس لفظ کا مطلب ہو جائے گا ہم نے کھول دیا۔ صدروا کا مطلب ہوتا ہے سینہ، اور کا یعنی کہ آپ کا، اور اگر کی ہوتا تو آپ کی، لیکن آپ کی نہیں، یعنی کہ اگر کسی عورت سے مخاطب ہوتے تو ہوتا کی، لیکن ابھی مرد سے مخاطب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، تو یہاں پر آئے گا کا۔ صدروا کا، آپ کا سینہ۔ وضعنا، ہم نے اتار دیا۔ وزرا کا، یہاں پہ بھی وزرا کا مطلب ہے بوجھ، اور کا آ گیا تو آپ کا بوجھ۔ وزرا کا، آپ کا بوجھ۔ انقضا، توڑ رہا تھا۔ العسری یعنی کہ تنگی، اور جب آپ سورت میں پڑھیں گے یسرا تو اس کے معنی ہیں آسانی۔ فنصب، جب آتا ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے پس۔ انصب، کھڑے ہو جائیں، پس کھڑے ہو جائیں۔ فرغب، پس راغب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کے معنی آپ کو اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے۔ اب ہم سورت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، علم کیا، نشرح ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا اور اتار دیا، عنک آپ پر سے، وزرک آپ کا بوجھ، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ الذی، جو کہ، انقضا توڑ رہا تھا، ظہرک آپ کی کمر، وہ بوجھ جو کہ آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ ورفعنا، اور رفعنا ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ فإن، پس، انا بے شک، پس بے شک یا پس حقیقت یہ ہے کہ مع العسری یسرا، مع العسری، مع ساتھ، عسری تنگی کے ساتھ، یسرا آسانی ہے، پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسری یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ فراغی ہے۔ تنگی کہتے ہیں کوئی جگہ جب تنگ ہو جائے، جہاں پہ کوئی راستہ نہ ملے، اور فراغی یعنی کہ وہ کھل جائے، راستے کھل جائیں، جہاں پہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جائے۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، اسی لیے تنگی، اور یسرا جب ہم آسانی میں ہوتے ہیں، خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر راستہ کھل چکا ہے، تو اسی لیے فراغی۔ تو تنگی اور فراغی کا یہاں پہ لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ آسانی اور مشکل کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا پس جب، فرغت آپ فارغ ہوں، فانصب تو آپ محنت کرنے لگ جائیں، یا پھر اپنے کام پہ لگ جائیں۔ یہاں پہ فانصب کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ عبادت میں کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ اپنی مشقت میں لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اِلیٰ رَبِّكَ، اِلیٰ کا مطلب ہوتا ہے طرف، رَبِّكَ اپنے رب کی طرف، تو آپ اپنے رب کی طرف فرغب راغب ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو ترجمہ بہت حد تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے رسول اللہ سے مخاطب ہو، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین حق کو یعنی کہ دین اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اس کا دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کی ہر بات مانتے تھے، آپ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن جب آپ نے ان کے باپ داداؤں کے دین کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بات کی تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ رسول اللہ ہمارے باپ دادا کے دین کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ ان کے اتنے مخالف ہو گئے، کفار مکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر مخالف ہو گئے کہ آپ کو طرح طرح سے تکلیف دیتے، ستاتے تھے، راستے میں تنگ کرتے تھے، گھر میں سکون نہیں لینے دیتے تھے۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھک گئے، ان کے برے رویے سے تکلیف کا شکار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم نے آپ کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دیا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، اور ہم نے آپ کی کمر سے وہ بوجھ اتار دیا ہے جو کہ آپ کو تکلیف دے رہا تھا، آپ کی کمر توڑ رہا تھا۔ اور وہ کیا بوجھ تھا؟ وہ بوجھ تھا کفار مکہ کی مخالفت کا بوجھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اب آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا بوجھ آپ کے سینے سے، آپ کی کمر سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کفار مکہ کو تو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا، لیکن اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس قدر پھیلا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، تو آج سب سے زیادہ نام لیوا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں۔ اچھا، اور اس کے ساتھ اور رسول اللہ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ تو آسانی ہی ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کو یہ یقین رہنا چاہیے کہ اس کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ایک اور تسلی دی گئی ہے کہ اس تنگی کے ساتھ اب فراغی بھی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں کرنے کے بعد رسول اللہ کو کہا کہ اب آپ جب فارغ ہوں دعوت تبلیغ کے کام سے، دین کے کام سے، اور ان کاموں سے جو آپ کی ذمہ داری ہے اس سے فارغ ہو جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو یہ تھا سورت کی چھوٹی سی وضاحت تھی کہ یہ کب نازل ہوئی۔ یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، وہ وہی دور ہے جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، اور اس وقت یہ نازل اس لیے ہوئی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی مخالفت سے، ان کی تکالیف سے پریشان ہو گئے تھے۔